بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پہلے پارٹ میں ہم نے سنا ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان، اس کے بعد عرب میں اسلام کیسے پھیلا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی سنسان جگہ پر چھوڑ دیا، پھر وہاں کیسے زمزم پانی کا چشمہ ظاہر ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، 12 بیٹے ہوئے اور پورے عرب میں پھیل گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو لے گئیں اور آپ کا بچپن گزرنے لگا۔ اس کے بعد آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تندرستی اور فٹنس کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اب ہم دستور کے مطابق رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی امی کے پاس لائے اور انہوں نے اپنی حیثیت کے حساب سے ہمیں تحفے دیے۔ حالانکہ اب ہمیں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتوں کی وجہ سے ایک پل کے لیے بھی ہم کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جدائی گوارا نہیں تھی، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں تھی۔ عجیب اتفاق کہ اس سال مکہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ ہم نے اس وبائی بیماری کا بہانہ کر کے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو منا لیا، اور پھر ہم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واپس اپنے گھر لائے، اور پھر ہمارا گھر رحمتوں اور برکتوں کی خدان بن گیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس خوشی خوشی رہنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود کھیل کود سے دور رہتے۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ اماں جان، میرے دوسرے بھائی بہن دن بھر نظر نہیں آتے، یہ لوگ ہمیشہ صبح کو اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ لوگ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اماں جان، آپ مجھے بھی میرے بھائی بہنوں کے ساتھ بھیجا کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بار بار ضد کرنے سے مجبور ہو کر آپ کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بچوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی، اور آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بکریاں چرتی تھیں وہاں جاتے رہے اور بکریوں کی دیکھ بھال کرتے رہے، جو تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے۔ آپ نے اپنے اس کام سے بچپن ہی میں نبیوں کی ایک عادت کا اظہار کر دیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکریاں چرا رہے تھے کہ ایک دم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک بیٹا زمرہ دوڑتے ہوئے اور ہانفتے کانپتے ہوئے اپنے گھر آیا اور اپنی ماں حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ اماں جان، بڑا غضب ہو گیا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3 آدمیوں نے جو بہت ہی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے چت لٹا کر ان کا سینہ چیر ڈالا، اور میں اسی حال میں ان کو چھوڑ کر بھاگا ہوا آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر دونوں چونک گئے اور گھبراتے ہوئے دوڑ کر جنگل میں پہنچے تو یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ڈر کے مارے چہرہ پیلا اور اداس ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے بہت ہی پیار سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص جن کے کپڑے بہت ہی سفید اور صاف ستھرے تھے میرے پاس آئے اور مجھ کو چت لٹا کر میرا سینہ چیر کر اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی، اور پھر کوئی چیز میرے سینے میں ڈال کر سی دیا، لیکن مجھے ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ سن کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر دونوں بہت گھبرائے، اور شوہر نے کہا کہ حلیمہ، مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر شاید کچھ جادو کا اثر ہے، لہٰذا بہت جلد تم ان کو ان کے گھر والوں کے پاس چھوڑ آؤ۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں، کیونکہ انہیں اس واقعے سے یہ ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اب ہم صحیح طریقے سے ان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امی کے حوالے کیا تو انہوں نے پوچھا کہ حلیمہ، تم تو بڑی خواہش اور چاہت کے ساتھ میرے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی، پھر اس طرح جلد واپس لے آنے کی وجہ کیا ہے؟
جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سینہ چیرنے کا واقعہ بتایا اور جادو ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم، میرے نور نظر پر ہرگز کبھی بھی کسی جن یا شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا۔ میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ پھر پیدائش کے وقت کے حیران کر دینے والے واقعات سنا کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اطمینان کر دیا، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کی امی کے حوالے کر کے اپنے گاؤں میں واپس چلی آئیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امی کی دیکھ ریکھ میں پرورش پانے لگے۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اپنی امی کے پاس رہنے لگے تو حضرت ام ایمن جو آپ کے ابو کی باندی تھی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جی جان سے دیکھ بھال کرنے لگی۔ ام ایمن کا نام برکہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کے ابو کی وراثت میں ملی تھی۔ یہی آپ کو کھانا کھلاتی، کپڑے پہناتی تھیں، آپ کے کپڑے دھویا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آزاد کیے ہوئے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کر دیا تھا، جن سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا، اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو چاند آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ جب آپ کی زبان کھلی تو سب سے پہلے جو کلام آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا: اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ بچوں کی عادات کے مطابق کبھی بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کپڑوں میں پاخانہ پیشاب نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ ایک فکس ٹائم پر حاجت فرماتے۔ اگر کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شرمگاہ کھل جاتی تو آپ رو رو کر فریاد کرتے، اور جب تک شرمگاہ نہ چھپ جاتی آپ کو چین نہیں آتا تھا، اور اگر شرمگاہ چھپانے میں مجھ سے تھوڑی دیری ہو جاتی تو غیب سے کوئی آپ کے شرمگاہ چھپا دیتا۔ جب آپ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود نہیں کھیلتے تھے۔ لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف جب 6 سال کی ہو گئی تو آپ کی امی آپ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا عبد المطلب کے ننیحال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابو کی باندی ام ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ وہاں سے لوٹتے وقت ابوا نامی گاؤں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی اور ان کو وہیں دفن کیا گیا۔ باپ کا سایہ تو پیدائش سے پہلے ہی سر سے اٹھ چکا تھا، اور اب امی کا بھی انتقال ہو گیا۔ امی کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ لائیں اور آپ کے دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا، اور دادا نے آپ کو بہت ہی محبت کے ساتھ پالنا شروع کیا، اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 8 سال کی ہو گئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کے دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کو پالنا شروع کیا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیک عادتوں اور دل لبھا دینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا دیوانہ بنا دیا کہ گھر کے اندر اور باہر ہر وقت وہ آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے، اور ایک پل کے لیے بھی کبھی اپنی نظروں سے آپ کو دور نہیں ہونے دیتے تھے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو، یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی بے ادبی سے کوئی بات کی ہو۔ ہمیشہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار رہے۔ ایک مرتبہ ملک عرب میں بہت ہی بھیانک سوکھا پڑ گیا تو مکہ کے لوگوں نے بتوں سے مانگنے کا ارادہ کیا، مگر ایک خوبصورت بوڑھے نے مکہ والوں سے کہا کہ اے مکہ کے لوگوں،
ہمارے اندر ابو طالب موجود ہیں جو کعبہ کے خدمتدار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور کعبے کا دیکھ بھال بھی کرنے والے ہیں۔ ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ عرب کے سردار ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے کہ اے ابو طالب، اس بھیانک سوکھے کی وجہ سے پورا عرب پریشان ہے۔ جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور انسان دانا پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں۔ قافلوں کا آنا جانا بند ہو چکا ہے۔ آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ عرب کے لوگوں کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر کعبہ میں گئے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے لگے۔ دعا کے درمیان حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ ایک دم چاروں طرف بادل چھانے لگے اور فوراً ہی اس زور سے بارش ہوئی کہ عرب کی زمین سیراب ہو گئی۔ جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ چٹیل میدانوں کی زمینیں ہری بھری ہو گئیں، سوکھا ختم ہو گیا اور سارے عرب والے خوش ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لقب امی ہے، اور امی کا معنی یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے کہ دنیا میں کسی نے بھی آپ کو نہیں پڑھایا لکھایا، مگر خداوند قدوس نے آپ کو اس طرح علم عطا فرمایا کہ آپ کا سینہ تمام طرح کے علم سے بھر گیا اور آپ پر ایسی کتاب نازل ہوئی جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 سال کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے یعنی بزنس کے سلسلے میں ملک شام کا سفر کیا۔ ابو طالب کو جو کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ محبت تھی، اس لیے وہ آپ کو بھی اس سفر میں اپنے ساتھ لے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے 3 بار تجارتی سفر کیا۔ 2 مرتبہ ملک شام گئے اور 1 بار یمن تشریف لے گئے۔ یہ ملک شام کا پہلا سفر ہے۔ اس سفر کے دوران بصرہ میں بحیرہ راہب یعنی عیسائی سادھو کے پاس آپ ٹھہرے۔ اس نے تورات و انجیل میں بتائی گئی آخری نبی کی نشانیوں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور بہت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ اس نے آپ کے قافلے والوں کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا کہ یہ سارے جہان کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا کہ درخت اور پتھر ان کو سجدہ کرتے ہیں اور بادل ان پر سایہ کرتا ہے اور ان کے دونوں کندھوں کے بیچ نبی ہونے کا مہر ہے۔ اس لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ اب تم ان کو لے کر آگے نہ جاؤ اور اپنے تجارت کا مال یہیں بیچ کر بہت جلد مکہ چلے جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے۔ اس عیسائی سادھو کے کہنے پر ابو طالب کو خطرہ محسوس ہونے لگا، چنانچہ انہوں نے وہیں اپنی تجارت کا مال بیچ دیا اور بہت جلد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ بحیرہ سادھو نے چلتے وقت بہت ہی عقیدت کے ساتھ آپ کو سفر کا کچھ سامان بھی دیا۔ اسلام سے پہلے عرب کے لوگوں کے بیچ بہت لمبے وقت سے لڑائیاں چل رہی تھی۔ انہی لڑائیوں میں سے ایک مشہور لڑائی جنگ فجار کے نام سے مشہور ہے۔ عرب کے لوگ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ان 4 مہینوں کا بہت احترام کرتے تھے اور ان مہینوں میں لڑائی کرنے کو گناہ جانتے تھے، یہاں تک کہ عام طور پر ان مہینوں میں لوگ تلواروں کو رکھ دیتے تھے اور بھالوں کی برچیاں اتار لیتے تھے۔ مگر اس کے باوجود کبھی کبھی کچھ ایسے ہنگامی حالات پیدا ہو گئے کہ مجبوراً ان مہینوں میں بھی لڑائیاں کرنی پڑی۔ ان لڑائیوں کو عرب کے لوگ گناہ کی لڑائیاں کہتے تھے۔ سب سے آخری جنگ فجار جو قریش اور قیس کے قبیلوں کے بیچ ہوئی، اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 20 سال کی تھی۔ کیونکہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے، اس لیے ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں کے ساتھ آپ بھی اس جنگ میں شامل ہوئے، مگر کسی پر ہتھیار نہیں اٹھایا، صرف اتنا ہی کیا کہ اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کر دیتے رہے۔ اس لڑائی میں پہلے قیس پھر قریش جیتے اور آخرکار صلح پر یہ لڑائی ختم ہو گئی۔ روز روز کی لڑائیوں سے عرب کے سینکڑوں گھرانے برباد ہو گئے تھے۔
ہر طرف آئے دن کی لوٹ مار سے ملک کا امن و سکون ختم ہو چکا تھا۔ کوئی شخص بھی اپنی جان و مال کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا، نہ دن کو چین نہ رات کو آرام۔ اس ڈراؤنے حالات سے تنگ آ کر کچھ ایسے لوگ جو صلح اور شانتی کو پسند کرتے تھے، ان لوگوں نے جنگ فجار کے ختم ہونے کے بعد اپنا قدم ایک سمجھوتے کی طرف بڑھایا۔ چنانچہ بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو اسد وغیرہ قبیلہ قریش کے بڑے بڑے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر پر جمع ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ مشورہ دیا کہ موجودہ حالات کو سدھارنے کے لیے کوئی سمجھوتا کرنا چاہیے۔ چنانچہ قبیلہ قریش کے سرداروں نے بقائے باہم کے اصول پر، یعنی کسی بات کو بنا کسی سمسیا یا وواد کے سلجھانے کے اصول پر جیو اور جینے دو کا سمجھوتا کیا اور شپت لے کر یہ وعدہ کیا کہ ہم لوگ ملک سے برائی دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی مدد کرتے رہیں گے، مظلوموں کی حفاظت کریں گے، کسی ظالم یا لوٹ مار کرنے والے کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ اس سمجھوتے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی شامل ہوئے اور آپ کو یہ سمجھوتا اس طرح پسند آیا تھا کہ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس سمجھوتے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس سمجھوتے کے بدلے میں کوئی مجھے لال رنگ کے اونٹ بھی دے دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ اور آج اسلام میں بھی اگر کوئی مظلوم یا اعلی حلف الفضول کہہ کر مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ اس سمجھوتے کو حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں کہ قریش کے اس سمجھوتے سے بہت پہلے مکہ میں قبیلہ جرہم کے سرداروں کے بیچ بھی بالکل ایسا ہی ایک سمجھوتا ہوا تھا، اور چونکہ قبیلہ جرہم کے وہ لوگ جو اس سمجھوتے کو بڑھاوا دینے والے تھے، ان سب لوگوں کا نام فضل تھا، یعنی فضل بن حارث اور فضل بن وداع اور فضل بن فضالہ، اس لیے اس سمجھوتے کا نام حلف الفضول رکھ دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 25 سال کی ہوئی تو آپ کی سچائی اور ایمانداری کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ کی ایک بہت ہی مالدار، بہت ہی امیر عورت تھی۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کو ضرورت تھی کہ کوئی بھروسے مند آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ اپنی تجارت، اپنے بزنس کا مال و سامان ملک شام بھیجیں۔ چنانچہ ان کے دل نے اس کام کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چنا اور خبر بھیجی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے تجارت کا مال، میرے بزنس کا مال لے کر ملک شام جائیں۔ اس کی جو مزدوری میں دوسروں کو دیتی ہوں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی کی وجہ سے میں آپ کو اس کا ڈبل معاوضہ دوں گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو قبول کر لیا اور تجارت کا مال اور سامان لے کر ملک شام کو چل پڑے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے ایک بھروسے مند غلام میسرہ کو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ آپ کی خدمت کرتا رہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں نستورہ عیسائی سادھو کی خانقاہ کے قریب میں ٹھہرے۔ نستورہ سادھو میسرہ کو بہت پہلے سے جانتا پہچانتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی نستورہ میسرہ کے پاس آیا اور پوچھا کہ اے میسرہ، یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ ان کا نام محمد اور لقب امین ہے۔ نستورہ نے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کبھی بھی کوئی نہیں اترا، اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ یہی آخری نبی ہیں، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے توریت اور انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب میں ان میں دیکھ رہا ہوں۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو میں ان کی بھرپور مدد کرتا اور پورے تن من دھن کے ساتھ ان کی خدمت کر کے اپنی پوری زندگی گزار دیتا۔ اے میسرہ، میں تم کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ خبردار ایک لمحے کے لیے بھی تم ان سے جدا نہ ہونا اور بہت ہی پیار اور محبت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال بیچ کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ واپسی میں جب آپ کا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
एक घर के छत के ऊपरी कमरे में बैठी हुई काफिले को आता देख रही थीं। जब उनकी नज़र हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो उन्हें ऐसा नज़र आया कि दो फरिश्ते आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर पर धूप से साया किए हुए हैं। हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के दिल पर इस नूरानी मंज़र का एक ख़ास असर हुआ और वो बहुत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ ये खूबसूरत नज़ारा कर रही थीं। फिर अपने ग़ुलाम मैसरा से उन्होंने कई दिन के बाद इसका ज़िक्र किया तो मैसरा ने बताया कि मैं तो पूरे सफ़र में यही मंज़र देखता रहा हूँ और इसके अलावा मैंने इनके बारे में बहुत सी अजीब व गरीब बातें सुनी हैं। फिर मैसरा ने ईसाई साधु नस्तूरा की हुई बातें और उसकी अक़ीदत व मोहब्बत के बारे में भी बताया। ये सुनकर हज़रत बीबी खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेपनाह दिली मोहब्बत व अक़ीदत हो गई और यहाँ तक कि इनका दिल झुक गया और इन्हें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निकाह की ख्वाहिश पैदा हो गई। हज़रत बीबी खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा अमीर होने के साथ साथ बहुत ही शरीफ, नेक और पारसा औरत थी। मक्का के लोग इनकी पाक दामनी और पारसाई की वजह से इनको ताहिरा यानी पाक बाज कहा करते थे। इनकी उम्र 40 साल की हो चुकी थी। पहले इनका निकाह अबू हाला बिन ज़रारा तमीमी से हुआ था और उनसे 2 लड़के हिंद बिन अबू हाला और हाला बिन अबू हाला पैदा हो चुके थे। फिर अबू हाला के इंतकाल के बाद हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने दूसरा निकाह अतीक बिन आबिद मखजूमी से किया। इनसे भी 2 औलाद हुई, एक लड़का अब्दुल्लाह बिन अतीक और एक लड़की हिंद बिनते अतीक। हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के दूसरे शौहर अतीक का भी इंतकाल हो चुका था। कुरैश के बड़े बड़े सरदार इनके साथ निकाह के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन इन्होंने सब पैगामों को ठुकरा दिया। मगर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैगम्बराना अखलाक व आदात को देखकर और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हैरान कर देने वाले हालात को सुनकर यहाँ तक इनका दिल आपकी तरफ माइल हो गया, यानी झुक गया कि खुद ब खुद इनके दिल में आपसे निकाह की ख्वाहिश पैदा हो गई। कहाँ तो बड़े बड़े मालदारों और शहर मक्का के सरदारों के पैगाम को ठुकरा चुकी थीं और ये तय कर चुकी थीं कि अब 40 साल की उम्र में तीसरा निकाह नहीं करूँगी। और कहाँ खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफ़िया रदियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया, जो उनके भाई अवाम बिन खुवैलद की बीवी थीं। उनसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुछ ज़ाती हालात के बारे में और जानकारी हासिल की। फिर नफीसा बिनते उमैया के ज़रिए खुद ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास निकाह का पैगाम भेजा। मशहूर इमाम सीरत मोहम्मद बिन इसहाक ने लिखा है कि इस रिश्ते को पसंद करने की जो वजह हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बयान की है, वो खुद उनके अल्फाज में ये हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अच्छे अखलाक और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्चाई की वजह से आपको पसंद किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस रिश्ते को अपने चचा अबू तालिब और ख़ानदान के दूसरे बड़े बूढ़ों के सामने पेश फरमाया। भला हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा जैसी पाक दामन, शरीफ, अक्लमंद और मालदार औरत से शादी करने को कौन ना कहता। सारे ख़ानदान वालों ने बहुत ही खुशी के साथ इस रिश्ते को मंजूर कर लिया और निकाह की तारीख़ तय हुई और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु और अबू तालिब वगैरह अपने चचाओं और ख़ानदान वालों को अपनी बारात में लेकर हज़रत बीबी खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर तशरीफ़ ले गए और निकाह हुआ। इस निकाह के वक्त अबू तालिब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में खुतबा पढ़ा। इस खुतबे से बहुत ही अच्छी तरह इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि ऐलान नबूवत से पहले आपके ख़ानदानी बड़े बूढ़ों का आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कैसा ख्याल था और आपके अखलाक व आदात ने इन लोगों पर कैसा असर डाला था। अबू तालिब के उस खुतबे का तर्जुमा ये है, तमाम तारीफ़ें उस खुदा के लिए हैं जिसने हम लोगों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में बनाया और हमको माद और मुज़र ख़ानदान में पैदा फरमाया और अपने घर काबे का निगहबान और इंतज़ाम करने वाला बनाया और हमको इल्म व हिकमत वाला घर दिया और अमन वाला हरम अता फरमाया और हमको लोगों पर हाकिम बनाया। ये मेरे भाई का बेटा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है। ये एक ऐसा जवान है कि कुरैश के जिस शख्स का भी इसके साथ कंपेयर किया जाए
یہ اس سے ہر شان میں بڑھا ہوا ہی رہے گا۔ ہاں، مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو ایک ڈھلتی ہوئی چھاؤں اور عدل بدل ہونے والی چیز ہے۔ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری نزدیکی اور محبت کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال میں سے 20 اونٹ مہر طے کرتا ہے، اور ان کا آنے والا وقت بہت ہی روشن اور عظیم الشان ہے۔ جب ابو طالب اپنا یہ شاندار خطبہ ختم کر چکے تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی کھڑے ہو کر ایک شاندار خطبہ پڑھا، جس کا مضمون یہ ہے: خدا ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا ہی بنایا جیسا کہ اے ابو طالب آپ نے ذکر کیا، اور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جن کو آپ نے شمار کیا۔ بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں، اور آپ لوگ بھی تمام فضیلت والے ہیں۔ کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے مرتبے کا انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص آپ لوگوں کے عزت و بڑائی کو رد نہیں کر سکتا، اور بے شک ہم لوگوں نے بہت ہی محبت اور دل لگی کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتے میں شامل ہونے کو پسند کیا۔ لہٰذا اے قریش، تم گواہ رہو کہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں دیا 400 مسکال مہر کے بدلے۔ آخرکار حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا، اور حضور محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھر شادی ہونے کے ساتھ آباد ہو گیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تقریباً 25 سال تک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں، اور ان کی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا باقی آپ کے تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کے شکم سے پیدا ہوئے، جن کے بارے میں آگے بتایا جائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی ساری دولت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی، اور اپنی ساری عمر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غم اور خدمت میں شریک ہو کر نچھاور کر دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح لوگوں کا پسندیدہ بنا دیا اور عقل مندی کا ایسا جوہر عطا فرما دیا کہ کم عمر میں ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے جھگڑوں کا ایسا لاجواب فیصلہ فرما دیا کہ بڑے بڑے دانشوروں اور سرداروں نے اس فیصلے کی عظمت کے آگے سر جھکا دیا، اور سب نے ایک جٹ ہو کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا سردار مان لیا۔ چنانچہ اس قسم کا ایک واقعہ تعمیر کعبہ کے وقت پیش آیا، جس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ پارٹ 3 میں سنیں گے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے گا، اور ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کے کمنٹ سے ہی ہم آگے اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ پارٹ 3 میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔